اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدۃ لا يعول فی معرفت هذه الاوزان الا علی کتب اللغہ۔ کل فعل کی اقسام کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ کل کے سبق میں فعل کی دو قسمیں، فعل مجرد اور فعل مزید تھی، چاہے رباعی ہو یا ثلاثی ہو، وہ دو قسموں میں تقسیم ہوگا: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید۔ اور اس کے ثلاثی مجرد کے 6 اوزان تھے، وہ بیان ہو چکے ہیں۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا کوئی خاص قاعدہ کلیہ ہے ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں ان کا، یا نہیں یہ سماعی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سماعی ہیں، تقریباً اکثر جو یہ اوزان ہیں یہ سماعی ہیں، صرف اور صرف جو لغت کی کتابیں ہیں انہی پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور انہی پر انحصار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ اوزان ایسے ہیں جن کے لیے علماء صرف نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں، ان قواعد کے ہوتے ہوئے پھر معجمات یعنی کتب لغت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہی قواعد جو ہیں انہی سے پتہ چلتا ہے ان کے اوزان کا۔ تو وہ چند ایک ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا ہے وہ فعل، جس فعل ثلاثی مجرد کی ماضی فعل کے وزن پر ہو، یعنی تینوں حروف اس کے مفتوح ہوں، تو اس کا جو مضارع ہے وہ یفعل بھی آتا ہے، ہم نے کل پڑھا تھا، یعنی عین الفعل کے کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے گا، کہاں فتح کے ساتھ آئے گا اور کہاں پر وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، یہ کچھ قوانین ہیں اس کے متعلق۔ فعل مضارع جس ثلاثی مجرد کا مکسور العین ہوگا، یعنی یفعلو کے وزن پر آئے گا، وہ کب آئے گا؟ پہلی صورت ہے اس وقت ثلاثی مجرد کے فعل ماضی جو فعل کے وزن پر ہے، اس کا فعل مضارع مکسور العین یعنی یفعلو کے وزن پر آئے گا جب وہ مثال واوی ہوگا۔ مثال واوی تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ جس کا فاعل فعل واو ہو، حروف علت میں سے ہو یعنی واو ہو، جیسے واجدہ، تو یہ مثال واوی ہے، اس کا آئے گا یاجدو یعنی مکسور العین، اصل میں یاجدو تھا یوجدو، یہ جیم جو ہے یہ عین الفعل ہے۔ واو فاعل فعل تھی جس کو بہرحال وہ جو قواعد ہیں تعلیل کے اس کے مطابق ان کو حذف کیا گیا ہے، وہ اپنے مقام پر آئیں گے تعلیل کے قواعد سے۔ دوسرا مقام جہاں پر فعل مضارع ثلاثی مجرد کا یفعلو کے وزن پر آئے گا، مکسور العین ہوگا، اجوف اور ناقص یائی، جب فعل ماضی اجوف یائی ہوگا یا ناقص یائی ہوگا تو اس وقت بھی فعل مضارع جو ہے مکسور العین ہوگا، جیسے یبیع و یرمی، یبیع باع یبیع، بایع اصل میں تھا بایع، یعنی یہ اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اور ناقص جس کا لام الفعل حرف علت ہو، یہ یائی ہوں، اجوف یائی اور ناقص یائی۔ پھر یرمی، رما یرمی، راما یا یرم یو، یرم یو، یہاں پر میم عین الفعل مکسور ہے۔ اور تیسرا مقام جہاں پر فعل مضارع مکسور العین ہوگا وہ ہے جب مضاف ہو، فعل مضاف ہو اور لازم ہو، متعدی کی بات نہیں ہے، فعل لازم کی بات ہے، فعل لازم ہو اور مضاعف ہو، جیسے خفا یا خف ہو، تو یہاں پر بھی
عین الفعل مکسور ہے، یہ خف و یخفف ہوتا ہے، یعنی خف فا یخفف، یخفف جو پہلی فا ہے یہ عین الفعل ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کی ماضی اگر فعل کے وزن پر ہو، اس کا مضارع مضموم العین ہوگا۔ کب ہوگا؟ یہ ان چند مقامات پر ہوگا۔ پہلا مقام جہاں پر فعل مضارع مضموم العین ہوگا، اجوف اور ناقص واوی میں۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے پیچھے کہ اجوف اور ناقص یائی، اجوف یائی اور ناقص یائی میں فعل مضارع مکسور العین ہوگا، لیکن اجوف واوی اور ناقص واوی میں عین الفعل مضموم العین ہوگا مضارع، جیسے یقوم، قاما یقوم، اس میں یقوم تھا، یہ واو عین الفعل ہے، مضموم ہے۔ یدعو، دعا یدعو، یدعو یدعو وہ تھا، یہاں پر عین جو ہے یہ عین الفعل ہے۔ اور دوسرا مقام جہاں پر فعل مضارع مضموم العین ہو، غلبہ کی بنیاد پر، یعنی اکثر اوقات جس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے غلبہ دیتے ہوئے، تو اس مقام پر بھی جس طرح سابقہ یسبقو، سابقہ کا یسبقو، یہ غلبہ، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، غالباً اس کو پڑھا ایسے جاتا ہے، تو یہ گویا کہ ایک سمائی کی طرح کی بات ہے کہ اکثر اوقات جس کو ایسے ہی پڑھا جائے، مشہور ہو جائے، تو وہ ایسے ہی اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ غالباً غلبہ دیتے ہوئے، سابقہ یسبق۔ تیسرا مقام مضاعف متعدی، فعل متعدی جب مضاعف ہو تو اس کا جو ہے عین الفعل مضموم ہوگا۔ اگر فعل لازم مضاعف ہو تو اس کا مکسور ہوگا، عین الفعل پہلے پڑھا ہے ہم نے۔ اگر فعل متعدی مضاعف ہو تو اس کا عین الفعل مضموم ہوگا، جیسے ردہ یردو، یردودو، مدہ یمدو، یمدودو، یمدودو، پہلی دالیں دونوں میں جو ہیں وہ عین الفعل ہیں، مضموم ہیں۔ تیسری بات کہ فعل ثلاثی مجرد کا مضارع مفتوح العین کب ہوگا، اس کا ایک قاعدہ ہے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کا عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہو، وہ جو حروف حلقی 6 تھے، حمزہ، حا، خا، عین، غین اور ہا، ہا جو چشمی جسے کہتے ہیں، دو آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے وہ ہا، تو یہ 6 حرف حروف حلقی ہے، حروف حلقی ان کو کہا جاتا ہے، ہا، خغ، ہا، یہ حروف حلقی ہیں۔ تو اگر فعل ماضی کا عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہو تو ان کا فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مضموم العین ہوتا ہے، جیسے سعا یسعا، سعا مفتوح العین، عفواً اس کا مضارع مفتوح العین ہوتا ہے، جس طرح سعا یسعا، یعنی اصل میں کیا تھا، سعیا یسعیو، عین عین الفعل ہے۔ قارأ یقرأ، را عین الفعل مفتوح ہے۔ منحا یمنحو، نون عین الفعل ہے، یا منع یمنع عین کے ساتھ نون عین الفعل ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کہ جب فعل ثلاثی مجرد کا ماضی فعل کا وزن پر ہو، یعنی اس کے تینوں حروف فا، عین اور لام مفتوح ہوں۔ اگر فعل ماضی مجرد کا ماضی فعلا کے وزن پر ہو، یعنی مضموم العین ہو، ماضی مضموم العین ہو، تو اس کا مضارع ہمیشہ مضموم العین ہوگا، یہ کل کے سبق میں بھی عرض کیا تھا، یعنی یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ اس وزن پر جتنے بھی فعل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں،
یفعلو کے وزن، فاعل یفعلو کے وزن پر جتنے فعل آتے ہیں سب جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں۔ ایک اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک غریزے، ثابت غریزہ، یعنی جو غریزہ مطلب ایک انسان کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے، ہمیشہ پائی جاتی ہے، ثابت یعنی ہمیشہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً مثال دیتے ہیں اس کی، یہاں پر تو مثال نہیں ہے لیکن ہم دے رہے ہیں کہ جیسے شاروفا یشروف ہو، فلاں بندہ شریف ہے، تو شرافت ایک ایسی خصلت ہے جو انسان میں پکی ہے، ثابت ہے، ہمیشہ وہ جو شریف ہے ہمیشہ شریف ہے۔ تو اس طرح کے افعال جو ہیں، بس اس کے متعلق ہم نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ماضی مضموم العین ہوگی ہمیشہ مضارع مضموم العین ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو وزن ہے یعنی فعل یفعل کا، یہ ہمیشہ فعل لازم میں ہے، اس کا فعل متعدی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ یہ فعل جو ہوتا ہے فعل یفعل کے وزن والا فعل، یعنی مضارع مضموم العین والا فعل، یہ ہمیشہ ایک ایسے غریزے کے اوپر دلالت کرتا ہے جو ثابت ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے۔ تیسرا وزن فاعلہ، فعل ماضی مجرد اگر فاعلہ کے وزن پر ہو، یعنی اگر ماضی مکسور العین ہو تو اس کا مضارع مفتوح العین ہوگا، جیسے ضاجرا یضجرو۔ البتہ یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، مکسور العین بھی ہوتا ہے جیسے حاسب یحسب، تو بہرحال انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا مضارع کیا آئے گا؟ مفتوح العین، ضاجرا یضجرو۔ یہ تو بات ہو گئی ثلاثی کی، ثلاثی کا باب ختم ہو گیا، ثلاثی مجرد کا۔ اب ہے رباعی مجرد کی وزن۔ رباعی مجرد کا صرف ایک وزن ہے، فعلل یفعلل، یعنی فا عین اور دو لام ہے، یفعلل، اس کا صرف ایک وزن ہے، دہرج دہرج۔ فعل رباعی مجرد چونکہ اس کے حروف جو ہیں اس میں زیادہ ہیں، اس لیے اس میں کوئی اور تصرف یا صرف نہیں ہو سکتی ثلاثی کی طرح۔ ثلاثی میں صرف 3 حروف تھے، اس کے اوزان بھی اس لیے مختلف ہو گئے تھے۔ مثلاً فعلہ تینوں فتح، فاعلہ مکسور العین، فعلہ اور اسی کے اعتبار سے ان کے مضارع بھی تبدیل ہو سکتے تھے۔ کیونکہ فعل رباعی میں حروف زیادہ ہیں اس لیے اس میں یہ ساری تصرف نہیں ہو سکتا، اتنی تصریف اس میں نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے ثلاثی کی طرح۔ اسی لیے یہ فعل رباعی مجرد کا استعمال بھی قلیل ہے، فعل رباعی کا استعمال عرب میں قلیل ہے ثلاثی مجرد کی نسبت، رباعی مجرد کا استعمال بہت قلیل ہے، باقیوں کا استعمال زیادہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ اگلے سبق میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔